بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں نے کل سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج اس کے کچھ فوائد اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کو سچ بیان کر کے اس کے بعد اس کی تعلیمات میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، چنانچہ اس صورت میں 4-7 حروف نہیں، را، جیم، خا، زا، شین، واو، فا، کیونکہ تا صبور کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے ہلاکت۔ جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے دوزخ۔ خا خزی کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے رسوائی۔ زا زفیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے۔ زفیر دوزگیوں کی آواز اور زقوم توڑ جہنمیوں کی غذا۔ شین شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز۔ وا لام کا جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ذل ذی ثلاث شعب، اور ظلم کا پہلا حرف ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورت اتری اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اب سورہ فاتحہ کے کچھ فوائد میں آپ کے گوش گزار کروں گا، نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کچھ اخبار یعنی بیان تو سن لیتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا مطلب تو سمجھ لیا، اب اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے انعامات کیا ہیں، سنیے جن میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، حق تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جو شخص مریض لا دوا ہو، وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دو کر 41 روز پیتا رہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو عرق غلاب لے لے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض گناہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب میں جا کر فاتحہ پڑھے گا، اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب دور ہو جائے گا۔ یہ وہ بچہ جس کو آج ہم اپنے گھر کے اندر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ دنیا کی تو ہمیں پرواہ ہے لیکن پرواہ نہیں تو دین کی پرواہ نہیں۔
ہم دنیا کے لیے تو جتن کر لیتے ہیں لیکن ہم دین کے لیے جتن نہیں کرتے، ہم دین کے لیے تکالیف نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھو مومنو، جو اس دنیا میں دین کے لیے تکالیف نہیں اٹھاتا، کل قیامت کے روز اس کو تکالیف اٹھانا پڑیں گی، اور جو اس دنیا میں تکالیف برداشت کر لیتا ہے، کل قیامت کے روز محشر والے دن اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ملے گی۔ آگے سنیے، جو شخص کسی دنیاوی بلا میں پھنس گیا ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ بعض صوفیاء کے یہاں یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلے تو ایک تاشا یا نقارہ پر دائرہ کی شکل میں سورہ جمعہ اور بعض میں سورۃ فاتحہ کو لکھتے ہیں اور بیچ میں 15 کا نقش بناتے ہیں، پھر ایک دمبے کے سامنے یہ تاشا بجاتے ہیں اور تاشا بجاتے ہوئے اس دمبے کو گلی کوچے میں گشت کراتے ہیں۔ اس کے بعد اس دمبے کو کنارہ شہر پر ذبح کر کے اس کا خون دفن کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت فقیروں پر خیرات کر دیتے ہیں، تو بفضلہ تعالی اس وبا سے امان ملتی ہے۔ اللہ اکبر! قربان جاؤں میں اس سورہ فاتحہ کی عظمت پر، اس کی شان و شوکت پر۔ بعض صحابہ کرام نے سانپ کے کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اسے آرام ہوا۔ غرض یہ کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ معزز و محتشم، ابھی سارا قرآن پڑھا، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی بلندیاں، قرآن کی رفعتیں، ابھی ہر چیز آگے پڑھی ہے۔ ابھی تو میں نے سورۃ الفاتحہ کے کچھ فوائد بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی عظمت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا قرآن بندے کو گراتا نہیں۔ آج ہم ہیں، آج 1 سال کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، 11 مہینے گزرنے کے بعد اس کے اندر بھی یہ بات دائرہ میں لکھ دی جاتی ہے کہ کرونا آیا ہوا ہے، لہذا ہمیں وقفے پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ہم قرآن نہیں سن سکتے۔ مومنو، اگر آج اس قرآن کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو یہی قرآن قیامت والے دن، محشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی بجائے یہ عرض گزار ہوگا، مالک یہ مومن تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، تیرے حبیب کا امتی تھا، لیکن قرآن کو اس نے ٹھپ ٹھپا کے غلاف کے اندر لپیٹ کر الماری کے اندر رکھا ہوا تھا، یہ قرآن کو نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم جو جگہ جگہ پہ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، یہ فلاں بابا جی کے پاس تعویذ ہے، اگر صحیح تعویذ آپ نے لینا ہو تو آؤ رب کے دربار میں آ جائیں، رب کے حضور جھک جائیں، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج جگہ جگہ پہ بیٹھنے والے اور اپنی زلفوں کو کھلار کر رکھنے والے، داڑھی کی حفاظت نہ کرنے والے، نماز کی حفاظت نہ کرنے والے، مومنوں کہاں چلے گئے ہو تم؟ کتنی دور چلے گئے ہو کہ ان سے تمہیں تعویذ ملے گا؟ نہیں، تعویذ والی وہ ہستی ہے جن کے پاس لکھا تعویذ
قرآن کی آیات بینات ہیں. آؤ قرآن پڑھو, آؤ قرآن کے ساتھ محبت کرو, آؤ قرآن کو دل کے ساتھ لگا لو, آؤ قرآن کے ساتھ الفت کرو. دیکھو پریشانیاں کیسے گھر سے دور بھاگتی ہیں. صرف وجہ یہ ہے قرآن بول چکے ہیں. قرآن کی عظمت. ہمیں گھر کے کام یاد ہیں, ہمیں بچوں کے کام یاد ہیں, بچوں کی گاڑیوں کا ٹائم یاد ہے, بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم یاد ہے, بچوں کو ہم نے لنچ کب دینے جانا ہے یاد ہے, ہم نے دکان کب کھولنی ہے یاد ہے. یہ لفظ میں پہلے بیان کر چکا. آج ہمیں یاد نہیں تو اللہ کا گھر یاد نہیں, آج ہمیں یاد نہیں تو رب کا قرآن یاد نہیں. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم سے عاجز ہیں, ہر ذکر سے غافل ہیں. مومنوں, پریشانیاں نہ آئیں تو کیا آئیں, مصیبتیں نہ آئیں تو کیا آئیں. خود نماز نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے. خود نماز اگر نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو تلقین کرنے والے بن جاؤ کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو چکا, جاؤ مسجد میں نماز ادا کر کے آؤ. اللہ اکبر. یہ باتیں آپ عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں, علماء کی زبان مبارک سے, اور بزرگان دین کے قول پڑھتے ہیں ان کی ہر چیز پر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, ہر چیز آپ کے سامنے کھلم کھلی ہے. کیا کیا آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہوا ہے, اور ہم اپنے پروردگار کے کتنے فرما بردار ہیں. آگے سنیے. ہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے, فرض. نماز میں تو اول 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے. مسئلہ یاد رکھیں کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورت فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے. قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو. لہذا جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے. مسلم شریف میں ہے کہ اذا قرأ فانصتو, جب امام قراءت قرآن کریم کرے تو تم خاموش رہو. دوسرے حدیث میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے قراءت الامام لہو, قراءت امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. معزز و محتشم سامعین و حاضرین, ذرا سوچئے کہ ہم نماز کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہم قرآن پاک کو جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اور ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. قرآن کے اندر آیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. لیکن ہماری نمازوں کی کیفیت عجیب ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو عجیب طریقے سے, جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اللہ کے حضور آج ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے تو ہم کتنے کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں. آج ہمیں کسی افسر کے پاس جانا پڑے تو ہم کتنے کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں. بس اسی بارگاہ کی انتظار ختم ہو چکی ہے کہ شاید ہمارا لقمہ نہ رہ جائے, شاید ہمارا مال نہ خراب ہو جائے. معزز و محتشم سامعین و حاضرین, جب بھی نماز کے لیے جاؤ, نماز پڑھنے کے لیے, تو اس نیت سے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, یہ میری زندگی کا آخری رکوع ہے, یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے. معزز و محتشم
سامعین و حاضرین، میں نے جو سورہ فاتحہ کے کچھ فوائد بیان کیے، ان کو غور سے سننا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اور کسی جگہ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس قرآن کو کھول کر پڑھنا، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمہیں بہت سے فوائد عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو حق سچ بیان کر کے اس کی تعلیمات کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔